جو بات نئی میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں جو کہ ہم نے نہیں سنی ہوگی، تو فرمایا کہ جیسے ہی اب حضور اندر گئے، اب وہ تلاش کرنے کے لیے جو ہے کیا ہے آئے، تو اب سب سے پہلے وہ چیز آپ نے بھی سنی، کیا کیا کہ مکڑی نے جالا بن دیا اس مقام پہ، غار ثور کے منہ کے اوپر مکڑی نے جالا بن دیا۔ جنگلی کبوتروں نے آ کر کیا کیا، انڈے دے دیے۔ فرمایا اور رب ذوالجلال کی طرف سے ایک درخت جس کا نام ہے رات، فرمایا رب ذوالجلال نے پیارے محبوب علیہ السلام کو سایہ کرنے کے لیے پیارے محبوب علیہ السلام کو غار کے منہ کے اوپر اس کو اگا دیا۔ چاند ہی لمحوں کے اندر مکڑی نے جالا بن دیا، کبوتروں نے آ کر کیا کیا، انڈے دے دیے۔ پیارے محبوب علیہ السلام کو سایہ دینے کے لیے رب ذوالجلال نے درخت کو اگا دیا۔ تو فرمایا وہ در پہ آئے مگر پیارے محبوب علیہ السلام سامنے تھے مگر پیارے محبوب تک نہ پہنچ سکے۔ کیوں؟ کیونکہ رب ذوالجلال نے پیارے محبوب علیہ السلام سے کیا کیا تھا، وعدہ کیا تھا حفاظت کرنے کا۔ تو مکڑی کے حوالہ سے جو ہے دو روایتیں ملتی ہیں کہ مکڑی نے جو ہے اس ایک مرتبہ یہ جالا نہیں بنا تھا، بلکہ اس سے پہلے بھی ایک مرتبہ جالا بن چکی تھی، اور ایک روایت کے اندر آتا ہے ایک اور مقام پہ بھی اس مکڑی نے جو ہے جالا بنا تھا۔ ان میں سے ایک روایت یہ ہے کہ جب جالوت آیا طالوت کے مقابلے کے اندر، جب ان کی آپس میں جنگ ہوئی تو حضرت طالوت نے، جو طالوت بادشاہ تھا اس وقت کا، اس نے کیا کیا، اعلان کیا جو بھی جالوت کو ختم کرے گا اس کو میں اپنی بیٹی بھی دوں گا اور ساتھ ہی آدھی سلطنت بھی اس کو میں دے دوں گا۔ تو حضرت داؤد علیہ السلام نے کیا کیا، آپ جنگ میں شامل ہوئے اور جالوت کو ختم کر دیا۔ تو وعدے کے مطابق حضرت داؤد کے ساتھ شادی کر دی اس بادشاہ نے، طالوت نے، اور آدھی سلطنت بھی دے دی۔ تو جیسے ہی سلطنت بھی دے دی، بیٹی کی شادی بھی کر دی، تو فرمایا اس وقت جو ہے کیا ہوا کہ حضرت داؤد کی جو شہرت تھی، آپ کی مقبولیت تھی، اس میں اضافہ ہوا اور اتنا زیادہ مقام مرتبہ بلند ہو گیا کہ بادشاہ طالوت کو یہ بات ہضم نہ ہوئی، اس کے دل میں فطور آ گیا اور اس نے کہا کہ کسی طرح سے حضرت داؤد کو قتل کرنا چاہیے۔ تو اس نے بڑی کوشش کی قتل کرنے کی، قتل نہ کر سکا، لیکن فرمایا ایک دن صحرا کے اندر حضرت داؤد کو پایا تو طالوت نے حضرت داؤد کو قتل کرنا چاہا، تو حضرت داؤد جو ہے اس سے بھاگتے ہوئے، اس سے بچتے ہوئے ایک غار کے اندر جو ہے وہاں پہ تشریف فرما ہوئے۔ تو اس غار کے اندر جب تشریف فرما ہوئے، جو پیچھے سے آ رہا تھا طالوت آپ کو قتل کرنے کے لیے، تو اس مقام پر بھی رب ذوالجلال کے حکم سے مکڑی نے غار کے منہ کے اوپر جالا بن دیا۔ لیکن وہ در پہ آئے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح وہاں پر حضرت داؤد تک نہ پہنچ سکے۔ فرمایا وہاں پہ یہ دو روایتیں، آخری روایت جہاں پہ مکڑی نے جالا بنا، فرمایا کہ آخری جگہ جہاں پہ مکڑی نے جالا بنا وہ یہ ہے کہ حضرت سیدنا زید بن علی بن حسین بن علی بن ابی طالب، جب آپ کو ہشام بن ملک نے جو ہے آپ کو کیا کر دیا، شہید کرا دیا، آپ کو کیا کیا، شہید کرا دیا۔ آپ کو کیا کیا، آپ کے سر مبارک کو اتار کر آپ کے سر مبارک کو کسی اور جگہ بھیج دیا گیا اور جس کو جلا کے راکھ کرا دیا گیا۔ آپ کے جسم مبارک کو سولی پہ لٹکا دیا گیا، ننگے بدن کو حضور کے شہزادے حضرت زید بن علی بن حسین بن علی، جی حضرت مولا علی کے آگے سے جو ہے حضرت حسین کے پوتے بنتے ہیں، تو حضرت مولا علی کے پڑپوتے بنے۔ تو فرمایا ان کو جب سولی پہ لٹکایا گیا تو اس وقت ان کی جسم پہ لباس نہیں تھا، اس وقت ان کی جسم پہ لباس نہیں تھا۔ تو فرمایا اس وقت جو ہے اس مکڑی نے کیا کیا، حضرت سیدنا زید کی شرمگاہ کے اوپر جو ہے وہ جالا بن دیا کہ حضور کے شہزادے کی شرمگاہ کے اوپر کسی کی نظر نہ پڑے۔ تو کسی دن انشاءاللہ حضرت زید بن علی بن حسین بن علی بن ابی طالب کے حالات و واقعات کے اوپر ہم امام علی مقام کے بارے میں تو بڑا جانتے ہیں، لیکن اگر حضرت زید کی آپ سیرت کو پڑھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ کس قدر آپ کے ساتھ ظلم و تشدد ہوا۔ تقریباً ملتی جلتی تاریخ ہے کہ جو عمل کوفیوں نے، بصرہ والوں نے امام علی مقام کے ساتھ کیا، بالکل وہی اسی طرح سے حضرت زید بن علی کے ساتھ جو ہے کوفہ والوں نے اور بصرہ والوں نے کیا۔